تیمم کے اسباب کے متعلق ہم احکام سماعت فرما رہے تھے کہ کس کس وقت تیمم کرنا جائز ہے۔ تو ایک صورت فقہاء کرام نے یہ بھی بیان فرمائی کہ ایک شخص سفر کی حالت میں ہے یا کسی ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر پانی کی قدرت بھی رکھتا ہے، پانی استعمال بھی کر سکتا ہے اور اسے کسی مرض بڑھ جانے کا اندیشہ بھی نہیں ہے اور کوئی اور وجہ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اگر اس نے وضو کر لیا یا غسل کر لیا تو پانی اتنی مقدار میں ہے کہ وہ صرف وضو و غسل کے لیے کافی ہوگا، بعد میں پینے کے استعمال کے لیے نہیں بچے گا اور بعد میں کوئی پانی میسر بھی نہیں ہونا، چاہے اسی کے پینے کے لیے یا کوئی گھر کا کوئی اور فرد ہے یا ساتھ میں کوئی اور فرد ہے پینے کے لیے، اس کے پینے کے لیے نہ بچے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ ساتھ میں کوئی جانور ہے، اگرچہ وہ کتا ہی کیوں نہ ہو جس کا پالنا جائز ہے، وہ کتا کہ جس کا پالنا جائز ہے جیسا رکھوالی والا یا شکار کا کتا، تو اس کے لیے بھی پانی خطرہ ہے کہ نہیں بچے گا۔ اگر وضو اور تیمم کر لیا، وضو کر لیا، غسل کر لیا تو پانی نہیں بچے گا، تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ وہ پانی بچا لیں تاکہ آپ کے اور آپ کے جانوروں کے پینے کے کام آ سکے اور آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ غسل اور وضو کی جگہ پر تیمم کر سکتے ہیں۔ یعنی ہر وہ صورت کہ جب انسان کے پینے کے لیے پانی نہ ہو تو اس وقت پینے کا پانی بچانے کے لیے، استعمال کا پانی بچانے کے لیے وضو اور غسل معاف ہو جاتا ہے اور تیمم کا حکم دے دیا جاتا ہے، تو اس وقت تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور صورت بھی یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ سے گزر رہا ہے کہ راستے میں سبیل کا پانی موجود ہے، تو سبیل کا پانی اتنا ہے کہ وضو و غسل کر سکتا ہے، لیکن وہ صرف پینے کے لیے وقف ہے، وہ صرف پینے کے لیے وقف کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پانی وہاں موجود نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ وضو اور غسل کر سکے، تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ اب بھی تیمم کیا جائے گا۔ یعنی یہ مسئلہ بہت ہی باریک مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کی خاص کوئی وقعت یا توجہ نہیں ہوتی کہ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو لکھا ہوتا ہے کہ جی صرف پینے کے استعمال کے لیے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ پینے کے علاوہ کسی قسم کا استعمال اس پانی کا نہیں کر سکتے، اور کریں گے تو شرعی طور پر بھی آپ مجرم ہیں، کیونکہ وہ صرف پینے کے لیے جائز کیا گیا ہے، کسی اور استعمال کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی پینے کا پانی، جیسا کہ آپ سوابے میں بھی چلے جائیں تو ہسپتال میں میسر ہے پینے کا پانی، تو وہ پینے کا پانی اگر کوئی شخص بھی مہیا کر رہا ہے تو اگر صرف اس نے پینے کے لیے مشروع کیا ہے، جائز کیا ہے، تو اگر آپ وہاں سے ایک کین کی بجائے 2 کین 3 کین لے آئیں، ساتھ ہی اس کے وضو کریں غسل کریں، تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، وہ صرف پینے کے لیے ہے۔ اگرچہ اس کے ساتھ آپ وضو غسل کر لیں، وضو بھی ہو جائے گا غسل بھی ہو جائے گا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن کیونکہ آپ نے پانی یہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا چرا لیا ہے، چوری کا پانی استعمال کرنا، غصب کا پانی استعمال کرنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، تو اس لیے کہ جو پانی صرف پینے کے لیے ہے، پینے کے لیے مشروع کیا گیا ہے، تو اسے صرف پی سکتے ہیں، کسی اور استعمال میں آپ نہیں لا سکتے، تو اس لیے اس چیز کے اندر خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ ہمارے ہاں مسجدیں یا مسجد کے علاوہ بھی کوئی پانی وقف کیے جاتے ہیں، تو اگر اس کے اندر یہ لازمی ہے کہ جس نے وہ وقف کیا ہے پانی اور جس نے پانی کا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، اگر اس نے یہ کہا کہ یہ صرف مسجد کے استعمال کے لیے ہے، تو اسے باہر کے کسی استعمال میں نہیں لا سکتے سوائے مسجد کے۔ ہاں اگر کسی نے اس لیے یعنی بور کرایا ہے، کنواں کھدوایا ہے اور اسے اس نیت سے کہ جی مسجد کے استعمال میں بھی آئے گا اور دیگر استعمال میں بھی اسے لا سکتے ہیں، تو پھر جائز ہے کہ آپ مسجد میں بھی استعمال کریں، باہر بھی استعمال کریں، تو پھر اس میں کوئی حرج یا گناہ والی بات نہیں ہے۔ تو جو چیز جس چیز کے لیے وقف کی جاتی ہے تو وہ اسی چیز کے استعمال ہو سکتی ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ تو اگر پینے کا پانی کہیں میسر ہے، سبیل کا پانی ہے، تو اس پانی کو صرف پی سکتے ہیں،
آپ اس پانی سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے، بلکہ شریعت کا بھی حکم وہاں پر یہ موجود ہے کہ آپ اس جگہ تیمم کر کے، اگر دیگر کوئی پانی میسر آپ کو نہیں ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے، تو اس کے اندر خاصی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ ضروری ہے۔ ہاں، ایک اور چیز یہاں پر بھی بیان کی گئی صورت کہ اگر کسی کے جسم پر ایک حقیقی نجاست لگی ہے یا کپڑے پر نجاست لگی ہے، اور وہ نجاست اتنی ہے کہ اگر وضو اور غسل کرتا ہے، پانی اتنا میسر ہے کہ وضو کرتا ہے تو وہ جسم سے یا کپڑے سے نجاست جو لگ گئی ہے تو وہ صاف نہیں کر سکے گا۔ تو اب نماز تو پڑھنی ہے، پانی اتنا ہے کہ یا وضو کر سکتا ہے یا پھر وہ کپڑا دھو سکتا ہے یا جسم دھو سکتا ہے، تو اب کیا کرے؟ تو اس میں یہ صورت بتائی گئی کہ نجاست حقیقی کا کوئی بدل نہیں ہے، یعنی اسے صاف کرنے کا تو حکم یہ ہے کہ آپ اسے صاف کر لیں اس پانی سے، جو کپڑے پر لگی ہے یا جسم پر لگی ہے اسے دھو لیں، اور دھونے کے بعد کیونکہ پانی تو بچے گا نہیں، اتنا ہی پانی تھا، تو اب حکم یہ ہے کہ آپ تیمم کر لیں، کہ وضو کا نائب موجود ہے، اور وہ تیمم ہے کہ آپ اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر سکتے۔ اس لیے اگر ظاہری نجاست کپڑے پر یا جسم پر لگ گئی ہے تو اتنا ہی پانی موجود ہے کہ آپ یہ ایک ہی کام کر سکتے ہیں، یا وضو کر سکتے ہیں یا وہ کپڑا دھو سکتے ہیں، جسم دھو سکتے ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ آپ وہ کپڑا دھو لیں، جسم دھو لیں، ظاہری نجاست کو دور کریں۔ باقی جو حکمی نجاست ہے وضو بے وضو ہونا، تو وہ تیمم کے ساتھ دور ہو جائے گی اور آپ نماز پڑھ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔